Students, today we will discuss bones of the forearm. Bones of the forearm basically are located in that region in between the elbow joint and wrist joint. فور آرم کی دو بونز ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ایک ریڈیس ہے اور دوسری النا ہے. ریڈیس اور النا آپ کو فگر میں نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنا کنسیپٹ بنانا ہے کہ میڈیل بون جو کہ انٹیریئر سرفیس آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ رائٹ اپر لمب کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ میڈیل بون جو ہے وہ النا ہے اور جو لیٹرل بون ہے وہ ریڈیس ہے. تو ون بائی ون ہم فیچرز جو ہے یہ ڈسکس کریں گے. دونوں کے سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے میڈیل بون جو ہے وہ النا اور جو لیٹرل ہے وہ. سو فرسٹ آف آل ریڈیس جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک لیٹرل بون ہے فور آرم کی، اور ساتھ میں یہ جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے آپ نے فگر کو ساتھ میں ہر پوائنٹ پڑھ کے آپ نے فگر کو ساتھ میں ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو کہ ریڈیس بیسیکلی کی اس کی جو ایکسٹینشن ہے، اس کی جو لینتھ ہے، لینتھ وائز جو اس کے فیچرز ہیں ڈفرینٹ، وہ کیسے کیسے کہاں کہاں پہ لائے کرتے ہیں. سو اس کے دو اینڈز ہوتے ہیں، ایک پروکسیمل اینڈ جو کہ ایلبو جوائنٹ کی طرف ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے جو ڈسٹل اینڈ ہے وہ رسٹ جوائنٹ کی طرف ہوتا ہے. سو پروکسیمل اینڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جہاں پہ میڈیل اینڈ لیٹرل ایپیکوڈائلز آپ کو ہیومرس کے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بلو جو ہے آپ کو کیپیچولم اور ٹروکلیا نظر آ رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ہیومرس کا پارٹ ہے، ٹروکلیا ہے اینڈ کیپیچولم. اس کے ساتھ میں پروکسیمل اینڈ ہے. ابھی ہم ریڈیس کی بات کر رہے ہیں، آپ نے جسٹ ہیڈ آف دا ریڈیس کو فوکس کرنا ہے کہ کیسے ہیڈ آف دا ریڈیس آرٹیکولیٹ کر رہا ہے ابو اپنے اس کی پروکسیمل اینڈ پہ ہیومرس کے ساتھ ایلبو جوائنٹ کے پوائنٹ پہ، اور بیسیکلی یہ دو جوائنٹ بناتا ہے. جو ہیڈ آف دا ریڈیس ہے وہ ایک تو جوائنٹ اوپر آرٹیکولیٹ کر رہا ہے کیپیچولم آف دا ہیومرس کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے یہ جو ہیڈ آف دا ریڈیس ہے یہ آرٹیکولیٹ کرتا ہے النا کے جو پروسیس آپ کو نظر آ رہا ہے، کورونائڈ پروسیس. یہاں پہ بیسیکلی ایک نوچ ہوتی ہے جو کہ ریڈیل نوچ آف دا النا کہلاتی ہے اس کے ساتھ، اور یہاں پہ یہ جوائنٹ بنتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پروکسیمل ریڈیو النر جوائنٹ. سو آپ کا یو مسٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس آرٹیکولیشن کہ ریڈیس دا ہیڈ آف دا ریڈیس ابو جو ہے آرٹیکولیٹ کرتا ہے کیپیچولم آف دا ریڈیس ہیومرس کے ساتھ، اور اس کا ہیڈ آف دا ریڈیس جو ہے وہ ریڈیل نوچ آف دا النا کے ساتھ پروکسیمل ریڈیو النر جوائنٹ بنا رہا ہے. آئی تھنک سو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد آپ اس کے ڈسٹل اینڈ پہ آ جائیں، اور ڈسٹل اینڈ پہ ایگزیکٹلی ایسے ہی دو جوائنٹ بنتے ہیں اس کے. ایک اس کا ڈسٹل اینڈ جو ہے ریڈیس کا، وہ آپ بلو ذرا اس کے ڈسٹل اینڈ پہ دیکھیں کہ یہ اس کے فائڈ اینڈ لیونیٹ بون کے ساتھ جو کہ کارپل بونز ہیں، اور وہ دے آر ارینجڈ ان ٹو روز. ایک پروکسیمل رو ہے، ایک ڈسٹل رو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کارپل بونز جو ہیں وہ 8 ہو جاتی ہیں، اور کارپل بونز کی جو پہلی جو پروکسیمل رو کے اندر 4 بونز ہیں، جس کے اندر اسکیفائڈ، لیونیٹ، ٹرائیکویٹرل، پیزیفارم آتے ہیں. بٹ جو 2 بونز ہیں اسکیفائڈ اور لیونیٹ، وہ جسٹ اینڈ جسٹ آرٹیکولیٹ کرتی ہیں اس کے ڈسٹل اینڈ کے ساتھ. اور ایگزیکٹلی ویسے ہی ڈسٹل اینڈ پہ اس کا ڈسٹل ریڈیو النر جوائنٹ بنتا ہے، اور دوسرا ریڈیس کا جو لوور اینڈ ہے وہ اسکیفائڈ اور لیونیٹ کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرتا ہے اور رسٹ جوائنٹ بنتا ہے. سو ابو اس کا پروکسیمل اینڈ ایلبو جوائنٹ بناتا ہے، اور اس کا ڈسٹل اینڈ جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے آرٹیکولیشن میں رسٹ جوائنٹ کی، جو کہ ایکسٹرا ہوتا ہے. پروکسیمل ریڈیو النر جوائنٹ اور ڈسٹل ریڈیو النر جوائنٹ کے علاوہ 2 جوائنٹس بنتے ہیں. سو یہاں پہ آپ کو آرٹیکولیشنس کو بیسیکلی سمجھنا ہے. اور
ابھی آپ کے سامنے وہی پوائنٹس جو میں نے ابھی بتایا کہ ہیڈ آف دا پروکسیمل اینڈ جو ہے ریڈیس کا اسمال سرکولر ہوتا ہے اور وہ ہیڈ کہلاتا ہے، جو کہ ابو جو ہے آرٹیکولیٹ کر رہا ہوتا ہے کیپیچولم آف دا ہیومرس کے ساتھ اور along with the ulnar notch of the radius کے ساتھ وہاں پہ تو پروکسیمل ریڈیول ulnar جوائنٹ بنتا ہے. اور اس ہیڈ کی جو اپر سروس ہے وہ کنکیو ہوتی ہے، جو کہ آرٹیکولیٹ کرتی ہے کیپیچولم آف دا ہیومرس کے ساتھ، اور سرکمفیرنس جو ہیڈ کا ہے وہ ریڈیل ناچ آف دا النا کے ساتھ، یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے وہ آرٹیکولیٹ کرتا ہے، پروکسیمل ریڈیول ulnar جوائنٹ بناتا ہے. اور اس کے بعد ہیڈ کے بالکل بلو کر کے آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہاں پہ بون کا ایک کنسٹرکٹڈ پارٹ ہوتا ہے جس کو نیک کہتے ہیں، اور نیک کے بالکل بلو آپ کو ایک بائیسیپیٹل ٹیوبروسٹی نظر آئے گی. اور ٹیوبروسٹی میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک پروجیکشن ہوتی ہے، ابھار ہوتا ہے بون کے اندر، اور وہ بیسیکلی مسلس کی انسرشن کے لیے ہوتی ہے. اور یہاں پہ بائیسیپیٹل ٹیوبروسٹی نے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ فار دا انسرشن. اب فرام ٹاپ ٹو دا باٹم آتے جاتے ہیں، ہیڈ نیک اور پھر شافٹ کی باری آتی ہے. تو شافٹ آف دا ریڈیس جو ہے وہ النا کی طرح جو ہے بلو جو ہے وائڈر ہوتی ہے، بجائے کہ وہ ابو جو ہے ابو وہ تھنر ہوتی ہے، اور بلو جیسے جیسے اس کی وہ آتی جاتی ہے وہ وائڈر آتی ہے. فگر سے آپ کو مزید بھی کلیئر ہو جائے گا. جبکہ النا کا ایسا نہیں ہے، النا کا ابو جو ہے وہ وائڈر ہے اور بلو جو ہے وہ تھنر ہے. اس کا جو شافٹ ہے وہ دوسری النا کی شافٹ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے. آگے فگر میں آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں کے اس کا جو میڈیل بارڈر ہے وہ ود دا لیٹرل بارڈر آف دا شافٹ آف دا النا، اس کے ساتھ جو ہے وہ سویئرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ایک انٹیکٹ ہوتا ہے، بڑا اسٹرانگلی جو ہے اس کے ساتھ ایڈہیئر کر کے رکھتی ہے، بائنڈ کر کے رکھتی ہے. دونوں ایک انٹروشیس میمبرین ہوتی ہے جو کہ ریڈیس اور النا کی شافٹس کو دونوں کو بائنڈ کر کے رکھتی ہے. اور ایک آپ کو فائنلی ایک پروڈیٹر ٹیوبرکل نظر آئے گا، اور ٹیوبرکل جو کہ پروڈیٹر ٹیریز مسل جو آپ کی پرونیٹر مسل جو آپ کی سپینیشن ایک سپینیٹر مسل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو پرونیشن ہے آپ کی وہ بیسیکلی اس کو جو رسپانسبل مسل ہوتا ہے دیٹ از دا پرونیٹر ٹیریس مسل، اور وہ بیسیکلی پرونیٹر ٹیوبرکل کے اندر جا کے انسرٹ ہوتا ہے جو کہ اس کی لیٹرل سائڈ پہ شافٹ. اس کے بعد اس کے ڈسٹل اینڈ پہ ریڈیس کا آپ فگر میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک اسٹیلائڈ پروسیس جو کہ ایک باہر نکلا آپ کو یہاں پہ پالپیٹ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ بیسیکلی ریڈیل آرٹری کو پالپیٹ کرتے ہیں along the thumb side. اس کا اسٹیلائڈ پروسیس آپ ایک ہوتا ہے جو آپ کو فگر میں نظر آئے گا، اور یہ ڈسٹل لیٹرل مارجن پہ پروجیکٹڈ آؤٹ ورڈ ہوتا ہے. the medial surface جو کہ ulnar notch which articulates with the rounded head of the ulna. اب آپ نے یہاں پہ جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ نے یہ بنانی ہے کہ ہیڈ آف دا ریڈیس ابو ایلبو جوائنٹ کی طرف ہوتا ہے، جبکہ ہیڈ آف دا النا جو ہے وہ بیسیکلی رسٹ جوائنٹ کی طرف ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے کنٹراڈکٹری اس میں چلتے ہیں. اور وہاں پہ ریڈیل ناچ آف دا النا تھی فار دا ہیڈ آف دا ابو ایلبو جوائنٹ کی طرف فار دا ہیڈ آف دا ہیومرس، جبکہ بلو جو ڈسٹل اینڈ پہ ریڈیس کے ایک النر ناچ ہوتی ہے فار دا راؤنڈیڈ ہیڈ، جہاں پہ ڈسٹل ریڈیو النر جوائنٹ بن رہا ہوتا ہے، النر ناچ پہ اس میں بنتا ہے. اور اس کے بعد جو اس کی انفیریئر آرٹیکولر سرفیسز ہے وہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی کہ وہ اس کے فائڈر لیونیٹ کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرتی ہے اور ریسٹ جوائنٹ بنتا ہے. اور یہ تھا اس کا انٹیریئر سرفیس. اور آپ اس کی پوسٹیریئر سرفیس پہ جب آپ اس کے فگر میں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ اسمال ٹیوبرکل نظر آئے گا جو کہ ایک گروو اس کے میڈیل سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا، اور وہ جو کہ ٹینڈنس یہاں پہ انسرٹیڈ ہوتے ہیں، ایکسٹینسر پالیسز لانگس. یہ آپ کو ریڈیس بون کی انیٹمی بیسیکلی دکھائی گئی ہے. اور انٹیریئر ویو کو پہلے آپ فوکس کریں آن یور ٹاپ لیفٹ، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہیڈ آف دا ریڈیس جو ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یہ ابو دا کیپیچولم آف دا ہیومرس کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرتا ہے. یہاں پہ آرٹیکولر ایک ڈسک ہوتی ہے اور ہیڈ کے نیچے کنسٹرکٹڈ پارٹ جو کہ نیٹ کا، اسی پوائنٹس کو آپ ریپیٹ کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں، آپ کو
مزید کلیئر ہوتا جائے گا کہ نیک آف دا ریڈیس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ریڈیل ٹیوبروسٹی ہے، اس کا انٹیریئر بارڈر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک میڈیل بارڈر پہ جو ابھی میں نے انٹروشیس جو بارڈر کہلاتا ہے، جہاں پہ شافٹ آف دا ریڈیس اور شافٹ آف دا النا ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ ہوتی ہیں انٹروشیس میمبرین کے تھرو، اور اس کی یہ آپ کو انٹیریئر سرفیس نظر آ رہی ہے، اور بالکل اس کے ڈسٹل اینڈ پہ آپ کو اسٹیلائٹ پروسیس جو میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ لیٹرل مارجن پہ along the thumb سائڈ ہوتا ہے، جو کہ آپ پالپیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی آرٹیکولر سرفیسز جو کہ کارپل بونز کی جو بونز میں نے بتائی تھی، اس کے فائڈ اور لیونیٹ جو کہ رسٹ جوائنٹ کے ساتھ بنتی ہیں، تو وہ اس کی آرٹیکولر سرفیسز آپ کو یہاں سے کلیئر ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے سائڈ پہ آپ کو سینٹر میں النا بون نظر آ رہی ہے، اور النا کا جو ریڈیل نوچ آف النا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہیڈ آف دا ریڈیس آرٹیکولیٹ کرتا ہے، جو کہ پروکسیمل ریڈیو النا جوائنٹ بنتا ہے، وہ بیسیکلی اس ریڈیل نوچ آف دا النا کے ساتھ آرٹیکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پروکسیمل ریڈیو النا جوائنٹ بنتا ہے، اور النا کے فیچر ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ پوسٹیریئر ویو میں ٹاپ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ پوسٹیریئر ویو میں ریڈیس بون کی جو انیٹمی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پروکسیمل اینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر شافٹ ہے، پھر ڈسٹل اینڈ ہے۔ اس کے فیچرز میں آپ پوسٹیریئرلی ہیڈ آف دا ریڈیس وہی ہے، نیک آف دا ریڈیس ریڈیل ٹیوبروسٹی، میڈیل بارڈر جو انٹروشیس بارڈر کہلاتا ہے، پوسٹیریئر بارڈر سرفیسز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور النر نوچ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہیڈ آف دا النا بیسیکلی اس النر نوچ پہ آ کے آرٹیکولیٹ کرتی ہے، اور ڈسٹل ریڈیو یہ آپ کو فگرز نظر آ رہی ہیں۔ ان فگرز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں امپورٹنٹ مسلز کی اٹیچمنٹ آپ دیکھیں گے، سیم اسی طرح سے ہی اگین آپ انٹیریئر سرفیس اور پوسٹیریئر سرفیس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور صرف النا کو ریڈیس کو سامنے رکھیں، اور ریڈیس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ہیڈ ہے، نیک ہیڈ راؤنڈڈ ہیڈ آپ کو، پھر کنسٹرکٹڈ نیک آپ کو نظر آ رہی ہے، بائسیپیٹل ٹیوبروسٹی ہے، سپینیٹر مسل جو میں نے کہا تھا کہ سپینیشن کے لیے جو رسپانسیبل ہوتا ہے اس کی انسرشن کے لیے، اور پھر اس کے بعد پرونیٹر ٹیریس مسل کی آپ دیکھیں گے، وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پرونیشن کے لیے جو آپ کو ایگزیکٹلی پھر اس کے بعد فلیکسر پالسس لانگسٹ مسل کی انسرشن کے لیے، اور یہ پھر اس کے بعد پرونیٹر کوارڈریٹس، اور پھر اسٹیلائڈ پروسیس بریکیوریڈیالس مسل کی انسرشن بھی آپ کو اس کے لوور ڈسٹل اینڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ سو دیز آر بیسیکلی امپورٹنٹ مسکولر اینڈ لیگامنٹس اٹیچمنٹ ٹو دا ریڈیس اینڈ along with the النا، جو کہ النا کی کس طرح سے النا کا جو ریڈیل نوچ آف دا النا آپ کو ہیڈ آف دا ریڈیس کے ساتھ نظر آ رہا ہے، یہ پروکسیمل ریڈیو النر جوائنٹ بن رہا ہے۔ یہاں پہ صرف یہ ڈسکس کروں گا، آگے جا کے النا کے فیچرز ڈسکس کریں گے، اور لوور اینڈ پہ آپ کو النا کا لیٹرل اینڈ پہ میڈیل اینڈ پہ اسٹیلائٹ پروسیس نظر آ رہا ہے، اور النا کا جو لیٹرل اینڈ ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ النر نوچ ہوتی ہے، جو کہ ریڈیس پہ ہوتی ہے، اور وہ فار دا آرٹیکولیشن آف دا ہیڈ آف دا النا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ریڈیس کا ہیڈ جو ابو ہوتا ہے اور النا کا ہیڈ جو ہے وہ بلو ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ہی پوسٹیریئر سرفیس کو آپ آن یور ٹاپ رائٹ سائڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح النا، اور النا میں اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ النا ایک میڈیل بون آف دا فور آرم ہے، اور اگر آپ انٹیریئر سرفیس رائٹ اپر لمب کو سامنے رکھتے ہوئے انٹیریئرلی دیکھیں، انٹیریئر سرفیس کو آپ فور آرم کی دیکھیں تو آپ کو النا جو ہے میڈیل سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، اور اس کا جو پروکسیمل اینڈ ہے، جو آپ کی پریویس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کا جو پروکسیمل اینڈ ہے جو کہ ہیڈ آف دا ہیومرس کے ساتھ ایلبو جوائنٹ کی طرف آرٹیکولیٹ کر رہا ہوتا ہے ریڈیس کے ساتھ، اور پروکسیمل ریڈیو جوائنٹ بنتا ہے۔ بیسیکلی دس از ناٹ انوالوڈ ان دا ایلبو جوائنٹ، اور رسٹ جوائنٹ میں بھی یہ النا انوالو نہیں ہوتی۔ ایلبو جوائنٹ میں جسٹ ہیڈ آف دا ریڈیس انوالو ہوتی ہے، اور ود دا کیپیکولم آف دا ہیومرس کے ساتھ ہیڈ آف دا ریڈیس، اور بلو جو ہے جسٹ جو لوور اینڈ ہے، جو اس کی جو آرٹیکولر سرفیسز ہیں جسٹ ریڈیس کی، یہ اس کے فائڈ اور لینیٹ کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں، جبکہ النا از ناٹ انوالوڈ ان دا آرٹیکولیشن آف دا wrist joint, but it articulates with the lower distal end of the radius, and it forms the distal radioulnar joint. Its distal end articulates with the radius at the distal radioulnar joint, but it is excluded from the wrist joint by
پروکسیمل اینڈ النا کا آپ کے لیے بڑا ایزی ہو گیا ہے، آپ فگرز کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروکسیمل لینڈ جو کہ ابو دا ٹروکلیا آپ فگر میں دیکھیں گے آپ کو ٹروکلیا نظر آئے گا، اور ٹروکلیا کے آرٹیکولیشن میں آپ کو بیسیکلی جب ایلبو آپ فلیکس اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کی ایلبو کی جب آپ ایکسٹینڈ فلیکشن میں آتی ہے تو آپ کی ایلبو کی پرومیننس بنتی ہے، وہ پرومیننس بیسیکلی وہ اس کا جو پروکسیمل لینڈ آف دا النا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا elongated اور لارج ہوتا ہے، اور ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو اولیکرنن پروسیس کہتے ہیں، وہ باہر نکل جاتا ہے اس فوسا سے، اولیکرنن فوسا سے، جو کہ ہیومرس کے اندر ہوتا ہے، اور جب جیسے ہی آپ اپنی ایلبو کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں وہ اولیکرنن فوسا کے اندر اولیکرنن پروسیس چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرومیننس آپ کو غائب ہو جاتی ہے۔ تو prominence of the elbow is formed by the proximal end of the ulna which is large and known as the olecranon process. Again it has a notch on its anterior surface جس کو trochlear notch کہا گیا، جو کہ trochlea of the humerus کے ساتھ articulate کر رہا ہوتا ہے۔ سوری، میں نے ابھی آپ کو شاید پیچھے بتایا ہے کہ elbow joint کی طرف اس کا جو انوالومنٹ ہوتی ہے اور اس کی انٹیریئر سرفیس پہ ٹروکلیئر ناچ ہوتی ہے، اس کی انوالومنٹ صرف لوور اینڈ پہ نہیں ہوتی، جبکہ ابو ایلبو جوائنٹ کی طرف اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے ہیومرس کے ساتھ، جو کہ ٹروکلیئر ناچ کے ساتھ یہ آرٹیکولیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ سو ایلبو جوائنٹ جو ہے وہ 3 بون سے مل کے بنتا ہے، ہیومرس، ریڈیس اینڈ النا، اور ہیومرس کے جو لوور اینڈ پہ ہم نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں ایک پلی شیپڈ ٹروکلیا اور کیپیچولم ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو انڈرسٹینڈنگ اپنی بنانی ہے کہ ٹروکلیا بیسیکلی انوالو ہوتا ہے النا کے ساتھ، اور جو کیپیچولم ہے وہ ریڈیس ہیڈ آف دا ریڈیس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے، اور ٹروکلیئر ناچ کے جسٹ بلو آپ کو ایک کورونائڈ پروسیس نظر آئے گا جو کہ ریڈیل ناچ فار دا آرٹیکولیشن، میں نے آپ کو پریویس سلائیڈز میں بتایا ہے کہ وہ ہیڈ آف دا ریڈیس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ناچ ہوتی ہے جس کو ریڈیل ناچ کہتے ہیں، جہاں پہ اس کے بعد لوور ڈاؤن میں شافٹ ہے اس کی، جو کہ جس کی ٹیپرنگ ہوتی ہے لوور جیسے آتے جاتے ہیں، اور اس کے میڈیل بارڈرز پہ اگین ویسے انٹرآشیس میمبرین ہوتی ہے جو کہ اٹیچ کر کے رکھتی ہے دونوں بونز کی شافٹس کو، ریڈیس اور النا کی شافٹس کو، اور اس کا جو پوسٹیریئر بارڈر ہے بیسیکلی وہ آپ پالپیٹ تھرو اس انٹائر لینتھ کر سکتے ہیں۔ جب آپ فرنٹ پہ آپ جب رکھیں اپنا انٹیریئر سرفیس کو، تو آپ میڈیل سائڈ پہ جب اس کا دیکھیں گے تو آپ کو انٹائر لینتھ میں آپ کو اس کی پروجیکشن نظر آئے گی، اس کی جو شافٹ ہے جو آپ کو پالپیٹ کر سکتے ہیں آپ، اور اس کی ریڈیل ناچ کے بلو، ریڈیل ناچ پہلے آپ نے فگر میں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک سپینیٹر کریسٹ ہوتی ہے جو کہ سپینیٹر مسل کی اوریجن جو کہ اوریجنیٹ کر رہا ہوتا ہے مسل وہاں سے، اور اس کے ڈسٹل اینڈ پہ ابھی میں یہ سلائیڈ میں بتا چکا ہوں کہ ڈسٹل اینڈ پہ اس کا ہیڈ آف دا النا ہوتا ہے، جبکہ ریڈیس کا پروکسیمل اینڈ پہ ہیڈ آف دا ریڈیس ہوتا ہے، جو کہ اس کے میڈیل اسپیکٹ کو آپ کو نظر آئے گا، جو اسٹیلائٹ پروسیس آپ کو فگر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ایک انٹیریئر سرفیس پہ آپ کو جو بیسک سٹرکچرز ہم جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا ایک کورونائڈ پروسیس ہوتا ہے جس کے اوپر ایک ریڈیل ناچ ہوتی ہے، اور ریڈیل ناچ فار دا پروکسیمل ریڈیو النر جوائنٹ ہوتی ہے جس پہ ہیڈ آف دا ریڈیس آ کے آرٹیکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو انٹرآشیس میمبرین نظر آ رہی ہے، نوچز نظر آ رہی ہیں، اولیکرنل پروسیس آپ کو اس کی پوسٹیریئر سرفیس پہ نظر آ رہا ہے، اور ڈسٹل اینڈ پہ اس کا ڈسٹل ریڈیو النر جوائنٹ کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ النر ناچ آف دا ریڈیس ود دا ہیڈ آف دا النا آرٹیکولیٹ کر اگین دس فگر جس کے اندر امپورٹنٹ مسکولر اور لیگامنٹس اٹیچمنٹ یہ ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس فگر میں ہم پہلے ریڈیس کو ڈسکس کیا تھا، ابھی اسی فگر کے اندر آپ النا کا دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اولیکرنن پروسیس ہوتا ہے، اور پھر کورونائڈ پروسیس آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ ریڈیل ناچ آف دا النا ہے جس کے ساتھ ہیڈ آف دا ریڈیس آرٹیکولیٹ کر کے پروکسیمل ریڈیو جوائنٹ بنتا ہے، اور بلو اس کے
فلیکسر ڈیجیٹورم اور انٹروشس میمبرین آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے ڈسٹل اینڈ پہ آپ کو اسٹیلائٹ پروسیس نظر آ رہا ہے، اور اس کی پوسٹیریئر سرفیس پہ آپ کو ڈفرنٹ جو ادر جو مسلز اور لیگامنٹس ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے.